السلام علیکم۔ تو بچوں، آج ہم سلیم کے کردار کے اہم نکات کو جانچتے ہیں۔ پچھلی یا گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اکبر کے کردار کے اہم نکات کو بیان کیا تھا، اور آج سلیم کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ جی، سب سے پہلا اس کا کردار، اور کردار میں اہم جو نکات آتے ہیں ان میں رومانوی شخصیت کو عبور حاصل ہے، یا اس کا یوں کہا جا سکتا ہے سر فہرست میں رومانوی شخصیت آتی ہے۔ سلیم کا کردار رومانوی ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا۔ وہ اپنی محبت کے لیے ہر حد عبور کرنے کو تیار ہے۔ وہ انارکلی کے حسن اور اس کے معصوم کردار سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کا اہم حصہ بنا لیتا ہے، اور یہ رومانویت کا آغاز اس وقت ہوا جب نادرہ سے انارکلی بنائی گئی، اور وہیں پہ سلیم اس کو دل دے بیٹھا۔ نمبر 2، جذباتی فیصلے۔ سلیم کے کردار میں جذباتیت کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے، اور وہ انارکلی کے عشق میں اس قدر مگن ہوتا ہے کہ اپنے فیصلوں کے ممکنہ نتائج کا بھی اس کو بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا، اور یہ چیز ہم نے باب اول منظر سوم میں دیکھی، جہاں پہ اس نے انارکلی سے باغ میں ملاقات کی تھی اور اچانک دل آرام آ گئی تھی، اور وہاں پہ جو اس کا انداز تھا یا جو اس کا یہ فیصلہ تھا وہ ایک جذباتی فیصلہ لگا۔ علاوہ ازیں انارکلی جب دیوار میں چنوائی گئی، اور اس وقت بھی اس کے فیصلے اس کے علاوہ دل آرام کے ساتھ جو اس نے گفت و شنید کی، وہاں پہ بھی جذباتی فیصلے نظر آئے۔ تیسرا، اس کردار میں ایک اور نمایاں پہلو ہے ضدی مزاج۔ سلیم کی ضد کے کردار کو مزید گہرا کرتی ہے۔ وہ اپنی محبت میں اس قدر ضدی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی طاقت یا اپنے اختیار کو، اپنے کسی بھی طاقت کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیتا، اور یہ اس کے ایک طرف تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ وہ عزائم کو ظاہر کرتی ہے، لیکن یہاں پہ وہ ایک غیر لچکدار شخصیت کے طور پر بھی ہمیں نظر آتا ہے اس کا مزاج۔ جی، اگلا ہے جذبات اور عقل کے درمیان کشمکش ہے۔ سلیم کا کردار جذبات اور عقل کے درمیان کشمکش کا شکار نظر آتا ہے۔ اس کے جذبات اس کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات حقیقت پسندی کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اور یہی کشمکش نے کہانی کو بلکہ کہہ سکتے ہیں، اور انارکلی کی زندگی کو اور زیادہ پرکشش بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا، اور جو پڑھنے والوں کے لیے ایک دلچسپی کا باعث بنا۔ پھر ہے ولی عہد کی ذمہ داریوں سے اجتناب ہے۔ ولی عہد کیونکہ وہ شروع سے ہی ولی عہد کے طور پر ذمہ داریاں اس نے نہیں لی تھیں، شہزادوں والی بات اس کے کردار میں شامل ہی نہیں تھی، اور وہ ان ذمہ داریوں سے بالکل بے نیاز تھا، حتیٰ کہ اکثر اوقات اکبر کی تنقید کا نشانہ بھی بنا، لیکن اس نے ولی عہد کے فرائض کو ترک کر دیا تھا، اور ایک ایسے نوجوان کے طور پر ہمارے سامنے آیا جو ایک غیر ذمہ دار تھا۔ اب یہاں پہ ایک اور کہ ایک ہمارے مثالی عاشق یا خود غرض انسان کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ سلیم کی محبت صرف اپنی ذات پر ہی مرکوز تھی۔ وہ انارکلی کی زندگی کے جو آنے والے خطرات سے ان کو بھی وہ نظر انداز اس نے کر دیا تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنی محبت چاہتا تھا۔ وہ اس کو یہ گمان ہی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے انارکلی کی زندگی کتنی خطرے میں پڑ جائے گی، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک خود غرض انسان تھا۔ والدین کے ساتھ لا تعلقی۔ سلیم کی والدین کے ساتھ لا تعلقی بھی تھی، تلخی بھی تھی، تضاد بھی تھا، اور بعض مواقعوں پر سلیم کی بغاوت کا ایک عنصر بھی ہمیں
نظر آیا، جس سے مغل دربار کی روایات اور شاہی سیاست کی پیچیدگیوں کو اجاگر کیا گیا یا نمایاں کیا گیا، یہ بھی ہمیں اس کردار کے ذریعے پتہ چلا۔ جی اگلا اور آخری، اقتدار یا خاندانی دباؤ۔ اقتدار یا خاندانی دباؤ یہ اس طرح سے تھا کہ اس سے پہلے کیونکہ سلیم اقتدار نہیں چاہتا تھا، وہ ایک آزاد نوجوان نسل کا باشندہ جو آزادی کا خواہاں تھا، روایات اور رواج سے ٹکراتا تھا، مگر خاندانی دباؤ اس قدر زیادہ تھا کہ اس کی شخصیت مسخ ہو کر رہ گئی تھی، اور یہی کشمکش اس کہانی کا سبب بنی اور بلکہ اس کردار کا المیہ بھی بنی۔ تو بچوں، یہ تھے سلیم کے کردار کے اہم نکات۔ اللہ حافظ۔